السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے آج ہمارا میسیج ہے دعا کے اوپر۔ دیکھو، دعا ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مخلوق ہے، اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے مومن کے لیے۔ اگر مومن چاہے تو دعاؤں کی برکت سے جو چاہے، جیسا چاہے ویسا وہ کرا لے گا۔ آم آپ کا اگر کھٹا ہے اور آپ چاہتے ہیں میٹھا ہی کیسے ہو یا سوادشٹ کیسے بنے، آپ جب اس کے لیے دعا کریں گے، فار ایگزامپل میں نے بتایا ہے، تو وہ آم آپ کو وہ سواد دے گا، وہ ٹیسٹ دے گا، وہ مزہ دے گا جو آپ کو چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دیکھو، دعا کے لیے اعمال کا ہونا شرط ہے، یقین کا بننا شرط ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں اللہ کی ذات سے یقین نہیں جڑے گا، جب تک اللہ کی ذات سے ہمارا یقین یہ نہیں بنے گا کہ دعا میں مانگوں گا اور اللہ قبول کرے گا، تو وہ چیز آپ کی زندگی میں اترے گی اور وہ یقین کے اندر بدل جائے گی۔ اور یقین بہت بڑی چیز ہے۔ یقین کے ساتھ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اسے مزہ دیتا ہے، اس کے اندر اسے لطف آتا ہے۔ فار ایگزامپل، نماز، تہجد کی نماز ہے، اسے یقین ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت فرشتے کو لے کر آتا ہے اور اس وقت اعلان کراتا ہے کہ ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کرانے والا، ہے کوئی اپنی پریشانی دور کرانے والا، ہے کوئی ضرورت مند جس کے میں کام آؤں۔ اور جو لوگ اس وقت دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے انہیں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو جن کا یقین جڑا ہوا ہے وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ 2 گھنٹے پہلے ہی سویا تھا اور پھر تہجد میں اٹھ گیا۔ یقین، دیکھو، یقین کا ہونا پہلے شرط یہ ہے کہ یقین ہمارا، ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، وہ یقین ہمارا ہو کہ اللہ ہی ہمیں دے گا، کیونکہ دینے والا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، ہمارا پالن ہار، جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری دنیا، پوری انسانیت، پورے نظام کو چلانے والا، اور پورے ہر ایک کیڑے سے لے کے فرشتوں تک وہ ہر ایک مخلوق کا مالک ہے۔ وہ ہماری آواز کو، ہماری دھڑکنوں کو، ہماری سوچ کو، جو ہم نے بولا نہیں ہے، جو ہمارے دل و دماغ میں آیا نہیں ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہم کیا بولنے والے ہیں وہ بھی اسے جانتا ہے، ہم نے کیا بولا ہے وہ بھی اسے پتہ ہے۔ لیکن ہمارا یقین یہ جڑ جائے کہ ہم جو کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، وہ سب سن رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جب ہمارا بن جائے گا تو وہ مزہ ہمیں آئے گا جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس چیز پہنچی۔ اب دیکھو، کوئی زیادہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تو ہے نہیں، زیادہ کوئی مشکل تو ہے نہیں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، سوچ بدلنی ہے۔ اب سوچ کیسی بنانی ہے؟ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سفر کرنا تھا، گھوڑے ہیں، سامنے دریا سمندر ہے، سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑانے ہیں۔ سمندر کا کام، پانی کا کام ہے ڈبانا۔ سمندر ہے، سمندر کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سمندر بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، سمندر نہیں ڈبا سکتا، سمندر نہیں ڈبا سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے صحابہ نے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں جو ڈالا تو وہ سمندر سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ گھوڑوں کو جس طریقے سے ریت مٹی پہ، زمین پہ گھوڑا دوڑتا ہے،
اسی طریقے سے وہ سمندروں میں دوڑتے ہوئے نکل گئے۔ اور دیکھو یہ چیز جب پیدا ہوگی جب ہماری زندگی کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جو اللہ کل تھا وہی اللہ آج ہے، اور جو امت کل تھی وہی امت یہ آج ہے، بشرط کہ ہمارا یقین اس سے جڑ جائے، ہمارا یقین اللہ سے یہ جڑ جائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں کھلانے والا، کھلا کے پھر دوبارہ سلانے والا، اٹھانے والا، اور پھر دوبارہ کھلانے والا، پلانے والا، نہلانے والا۔ اور انسان سو جاتا ہے، بے خبر سوتا ہے، سونے کے بعد بھی اس کا دل حرکت میں رہتا ہے، دل کبھی نہیں سوتا، دل بس ایک ہی بار سوتا ہے، وہ لائف کا لاسٹ ڈے، لاسٹ منٹ، لاسٹ سیکنڈ ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ سوتا ہے۔ جس دن وہ سوتا ہے سمجھ لو انسان ہی سو جاتا ہے۔ تو یقین پیدا جب ہمارا ہوگا، یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو دعاؤں کے اندر مزہ بھی آئے گا، دعاؤں کے اندر ہمیں لگے گا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو دعاؤں کو اپنی اتنا مضبوط بنائیں۔ دیکھو یہ دعائیں جو بنے گی ایمانداری کے ساتھ، اس کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ دعا کے اندر جو مضبوطی آئے گی وہ آئے گی آپ کی ایمانداری کے ساتھ۔ آپ بہت بڑے کلاکار ہو، بہت بڑے عہدے والے ہو، بہت زیادہ آپ کی پہچان ہے، بہت زیادہ آپ ہینڈسم ہو، اور بہت زیادہ آپ طاقتور ہو، اور بہت زیادہ آپ پوری بستی، پورے گاؤں، پورے محلے، پورے شہر کے نامی گرامی انسان ہو، لیکن اگر آپ کا یقین جڑا ہوا نہیں ہے، آپ کا یقین اللہ کی ذات سے بنا ہوا نہیں ہے، اگر آپ دین سے دور ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہیں، سارے کے سارے عہدے بیکار، ساری پہچان بیکار، دنیا کی عزت بیکار۔ اگر آپ دیندار ہیں، بہت غریب ہیں، آپ کو کوئی سنتا نہیں، آپ کی کوئی سنتا نہیں، آپ کو کوئی دیکھنے بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ آپ سے راضی ہے، تو آپ کو کسی کی چنتا نہیں، آپ کامیابی والے راستے پہ کھڑے ہو، مرتے ہی کامیابی ہے۔ اصل میں انسان مومن کی جو موت ہے وہ تحفہ ہے اللہ سے ملنے کا۔ دیکھو ہم جب تک اللہ کی ذات سے یقین بنائیں گے نہیں، یقین جڑے گا نہیں، ہم کہیں بھی رہے، ایک ہی چیز ہمارے ذہن میں ہو، ایک تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اور ایک بات یہ دماغ کے اندر رکھیں کہ میرا اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو یہاں پہ فرشتے بیٹھے ہیں یہ میرے سارے اعمالوں کو لکھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم کہیں پہ آفس میں چلے جائیں، کسی کے پاس چلے جائیں، اگر کوئی وہ کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آفس کے خلاف ہے، آفس کے رول سے آؤٹ ہے، آفس کے رول میں نہیں ہے، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو سچی بتاؤ کہ کوئی وہ کام کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ یہ پلیز مجھے بتانا کمنٹ کے اندر، یہ چیز بتائیں کہ اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ اس رول سے باہر نکل رہے ہیں جو رول وہاں پہ بنا ہوا ہے، فار ایگزامپل وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے چپل باہر اتاریں آفس میں آنے سے پہلے، آپ اگر چپل جوتے جو بھی آپ نے پہن رکھے ہیں وہ اندر پہن کے چلے جائیں، تو بتاؤ کہ آپ کے اوپر کیمرے گھومیں گے یا نہیں گھومیں گے؟ کیمروں نے وہ نوٹ کیا نہیں کیا؟ یا اگر نہیں بھی کیا کیمروں نے نوٹ، اگر کیمروں کے اندر آپ نہیں بھی آئے تو جس آفس میں آپ جا رہے ہیں وہ 4 بندے اور بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے چپل اتار رکھے، آپ نے نیم توڑا تو آپ کو وہاں ڈر ہے، آپ فوراً چپل جوتے باہر اتار کے آؤ گے۔ تو دیکھو اسی طریقے سے کیا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمیں ہمارا پالنہار دیکھ رہا ہے، ہمیں ہمارا اللہ
ہر جگہ دیکھتا ہے تو گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا اور عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ جب انسان 2 رکعت سنت کی باندھتا ہے اور 2 رکعت فرض کی باندھتا ہے، اللہ کے سامنے وہ جب کھڑا ہوتا ہے نا کہ اس نیت سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اللہ کے گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ چیز سوچ کے جب انسان نیت باندھتا ہے تو اسے نماز کے اندر جو وہ پڑھتا ہے نا اس کے اندر بھی اسے مزہ آتا ہے۔ اور جب نماز کے اندر سمجھ لو اسے مزہ آنے لگا نا، نماز اس کی مزیدار ہو گئی، اس کی نہیں ہے۔ زمانہ تو اس کو نہیں سنتا، زمانہ تو نہیں دیکھتا، زمانہ تو وہ نماز سنتا ہے جو امام صاحب پڑھتے ہیں، وہ بھی آواز والی نماز میں، جیسے کہ فجر، مغرب، عشاء۔ اور باقی نمازیں تو 2 نمازیں تو خاموش ہوتی ہیں تو اس میں تو قرات کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سورہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اور امام صاحب ان نمازوں میں تو مختصر سی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی نا طاقت قوت والی، تو یہ چیز ہمارا سمجھ لو کہ ہمیں کامیابی مل گئی، آخرت کی کامیابی ہمیشہ والی کامیابی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے اندر جب پیدا ہوگی، جب وہ یقین ہمارا بن جائے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔